دکھ کے سال میں پہلا دکھ۔ 3 سال بھوک پیاس اور دکھوں کے بعد جب نبوت کے 10ویں سال 10 محرم کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ عزت اور آبرو سے سر اٹھائے مکہ کے مضاف شیب ابی طالب سے واپس اپنے گھر آئے تو 9 مہینوں بعد 3 دن کے اندر اندر ان کو 2 عظیم صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ پہلا صدمہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 سال کی اس عمر میں اپنے اس عظیم سرپرست محبی چچا سیدنا ابو طالب کی وفات کی صورت میں جھیلنا پڑا، جنہوں نے 42 سال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگہداشت، سرپرستی اور فداکاری ایسے انداز سے کی کہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی 10 سال ان کی زیر سرپرستی قریش کے کسی بدخواہ بدطینت دشمن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال بھی بیکا کرنے کی ہمت نہ پڑی۔ سیدنا ابو طالب نے اپنے جلیل القدر والد محترم سیدنا عبد المطلب سے کیا ہوا وعدہ کمال خوبی اور قوت سے نبھایا، جنہوں نے 8 سال کے ننھے یتیم پوتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عبداللہ کو سیدنا ابو طالب کی کفالت میں دیتے ہوئے عہد لیا تھا کہ میرے اس پوتے کی اپنے بچوں سے بڑھ کے حفاظت کرنا۔ سیدنا ابو طالب نے ساری زندگی وہ وعدہ نبھایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کہا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھوکا رکھا مگر مجھے کھلایا پلایا۔ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پہ نہ بیٹھتے، سیدنا ابو طالب اپنے بچوں کو کھانا شروع نہ کرنے دیتے۔ سیدنا ابو طالب کو اپنے والد محترم سے پیار اور اعتماد تو سب سے زیادہ ملا، مگر ترکہ میں باپ کی جائیداد کا 10واں حصہ ملا، چونکہ سیدنا ابو طالب کو بنو ہاشم کی سرداری کے ساتھ ساتھ حاجیوں کی ضیافت، دیکھ بھال اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری ملی تھی۔ اس لیے سیدنا ابو طالب اپنی مختصر سی جمع پونجی بھی خدا کے گھر آئے مہمانوں کی آؤ بھگت پہ لٹاتے رہے۔ اکثر کتابوں میں یہ غلط لکھا گیا ہے کہ سیدنا ابو طالب کثیر اولاد تھے۔ ایسا نہیں تھا۔ ساری حیاتی میں ان کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں۔ بیٹوں میں بڑے طالب تھے جو کچھ عرصہ بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ ان سے 12 سال چھوٹے عقیل تھے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 سال عمر میں چھوٹے تھے، یعنی جس وقت 8 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جلیل القدر چچا سیدنا ابو طالب کی کفالت میں آئے تو اس سال عقیل پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت سیدنا کے گھر میں 2 ہی بچے تھے، طالب اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر عقیل سے 12 سال بعد جعفر پیدا ہوئے، جو عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 20 سال چھوٹے تھے۔ سیدنا جعفر سے 10 سال بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے اپنے یہ عظیم الشان چچا زاد اپنے گھر اپنے زیر تربیت پالنے کے لیے اپنے بچوں کی طرح لیے تھے۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 3 سال بڑے خوشحال چچا سیدنا عباس نے سیدنا ابو طالب سے ان کے 16 سالہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح رکھنے کے لیے رکھ لیے تھے۔ اب 16 سال کا جوان لڑکا کسی بھی گھر میں بوجھ نہیں ہوتا،
بلکہ بوجھ ہلکا کیا کرتا ہے، خاص طور پہ ان دنوں جب 16 سال کے بچے کو کسی سکول یا کالج کی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی تھی۔ 16 سال کا بچہ گھر کا ہر کام کرنے میں معاون رہتا تھا۔ یہ سیدنا ابو طالب کا ایثار تھا کہ انہوں نے اپنے 2 صاحبزادے ان ہستیوں کے حوالے کر دیے جن سے وہ محبت کرتے تھے۔ مقصد شاید اس محبت کو مزید گہرا کرنا ہو۔ سیدنا ابو طالب کی 3 بیٹیوں کا ذکر کتابوں میں رہتا ہے، مگر زیادہ تفصیل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم عمر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی ملتی ہے۔ ان کا اصلی نام فاختہ تھا۔ باقی 2 بیٹیاں ام طالب اور جمانہ تھیں۔ سیدنا ابو طالب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شروع دن سے پتا تھا کہ یہ بچہ بڑی شان والا ہوگا۔ سیدنا ابو طالب کے والد محترم سیدنا عبد المطلب کو اپنے اس جلیل القدر پوتے کی عظیم الشان زندگی بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ بے شمار جوتشیوں، عاملوں اور علم قیافہ کے ماہرین سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حیرت انگیز باتیں بچپن میں ہی سننے کے علاوہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب خشک سالی میں لوگ ان سے دعا کرانے آتے تو اپنے ہاتھوں میں اپنے پوتے کے ننھے ہاتھ کھول کے پھیلا دیتے اور سخت تپتی دھوپ کے اندر آنن فانن بادلوں کے ریلے امڑ آتے۔ سیدنا ابو طالب اپنے عہد کے بہترین شاعر تھے۔ اپنے سارے اشعار میں انہوں نے اپنے بھتیجے سے وابستہ یہ بارش کی دعاؤں کے اثر میں امڑتے بادلوں کا جھوم کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو بصرہ شام کے سفر میں سیدنا ابو طالب کو جانا پڑا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب چچا کو دور کے سفر پہ جاتا دیکھ کے رو پڑے۔ سیدنا ابو طالب کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ تاریخ میں ان کے یہ لفظ رقم ہیں، جب انہوں نے کہا کہ نہ تو میرا یہ بھتیجا میرے بغیر رہ سکتا ہے، نہ میں اپنے اس پیارے بھتیجے کے بغیر کہیں جا سکتا ہوں۔ اپنے محبوب بھتیجے کو ساتھ لے کر پھر وہ گئے۔ بصرہ میں بحیرہ راہب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی خبر سن کے سیدنا ابو طالب مسکرائے، جیسے اپنے والد محترم سے سنی ہوئی پیش گوئی ثابت ہوتی ہوئی دیکھ لی ہو، اور پھر بحیرہ راہب کے کہنے کے مطابق اپنے بھتیجے کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ کاروبار میں نفع و نقصان سے سیدنا ابو طالب کو کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ وہ تو ہر سال اللہ کے گھر آئے مہمانوں، حاجیوں کو لوگوں سے قرض میں پیسے لے کر کھلاتے اور پلاتے تھے۔ کئی بار انہوں نے اپنے خوشحال بھائی عباس سے قرض لیا۔ ایک بار سیدنا عباس نے قرض کی ادائیگی کی جگہ آب زمزم کے کنویں کے حقوق مانگ لیے۔ سیدنا ابو طالب نے سقایا کا امتیاز بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ سیدنا ابو طالب کی آزمائش اس وقت شروع ہوئی جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اترے ہوئے آسمانی پیغام حق کے رد عمل میں قریش کے رؤساء نے دشمنی دکھائی۔ دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کے قبیلوں کے سردار بار بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آتے رہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، انہیں منع کریں۔ سیدنا ان سب کی باتیں سنتے مگر اپنے بھتیجے کو بلا کے صرف یہی کہتے، بھتیجے جو جی میں آئے کہو، جو جی میں آئے کرو، کوئی مائی کا لال تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، میں ہوں۔ پورا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سیدنا ابو طالب کے ایک اشارے پہ جان و مال قربان کرنے کو تیار تھا۔ انہوں نے اپنے اشعار میں صاف صاف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے دفاع میں کٹ جائیں گے، ان کے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے
پیچھے ہر طرف ہمارا بچہ بچہ کٹ کے مرے گا، مارے گا، مگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھنے دے گا۔ کچھ لوگ اس وہم میں ہیں کہ انہوں نے خود کھل کھلا کے دعوت اسلام کی بات نہیں کی۔ جب دشمنان رسول ان سے پوچھتے کہ سردار آپ کس عقیدے پہ ہیں، تو سیدنا ابو طالب کہتے میں اپنے اجداد کے مذہب پہ ہوں۔ بے وقوف دشمنان رسول وقتی طور پہ خوش ہو کے چلے جاتے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا سیدنا ابو طالب کو اپنے اجداد کے نام نہیں معلوم تھے؟ معلوم تھے۔ ان کے اجداد تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام، جن کی اولاد سارے عرب ہیں۔ وہ اگر یہ حکمت بھری بات نہ کہتے تو گمان یہ بھی تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب وہ دو قبیلے جن کے آپ سردار تھے، اور جن دو قبیلوں میں اس وقت تک اسلام لانے والے لوگوں کی اکثریت بھی نہ تھی۔ اس سیدنا ابو طالب سے ایسی بات سن کے دونوں قبیلوں میں بغاوت کر کے کسی مشرک ابو لہب جیسے دشمن رسول کو اپنا سردار بنا لیتے۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت بنو ہاشم کے بڑوں میں یہ چار بھائی تھے: سیدنا ابو طالب، دشمن رسول ابو لہب، سیدنا عباس اور سیدنا حمزہ۔ سیدنا حمزہ تو عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 دن بڑے تھے۔ سیدنا عباس 3 سال بڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو لہب کوئی 18 سال عمر میں بڑا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا ابو طالب پورے 30 سال عمر میں بڑے تھے۔ سیدنا ابو طالب کے بعد قبیلے کی سرداری ابو لہب کو ہی ملنا تھی، مگر کمال حکمت اور خردمندی سے سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور سرپرستی ایسی مضبوط چٹان کی طرح کی جس میں کبھی بھی کسی طرح کی ذرا سی لچک اور کمزوری نہ آئی۔ تاریخ اقوام عالم میں کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا سردار، کوئی ایسا ساتھی، کسی پیغمبر کا نہیں گزرا جس نے 3 سال تک سچے پیغمبر کی حفاظت کی خاطر اپنی جان، مال اور پورے قبیلے کے ساتھ تمام تر دنیا سے الگ اور کنارہ کش ہو کے پورے شہر کے 8 قبیلوں کے سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کیا ہو، مگر ایک لمحے کے لیے بھی سر نیچے نہ کیا، نہ کبھی کندھے جھکائے ہوں۔ شیب ابی طالب میں سیدنا ابو طالب کو اپنے بھتیجے کی سلامتی اور زندگی کی اتنی فکر رہتی تھی کہ رات کو سونے کے وقت وہ اپنے کنبے کے سب لوگوں کو سلا کے رات کے پہلے پہر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ آتے اور چپکے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ کبھی اپنے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیتے، کبھی خود اس بستر پہ سو جاتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے بستر پہ جا لٹاتے۔ پھر رات کے دوسرے پہر ان کا بستر بدلتے، ایک رات میں 3 بار وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بدلتے، اس ڈر سے کہ کوئی دشمن رسول اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے ادھر آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچے، ان کا اپنا سگا بیٹا قتل ہو جائے، وہ اپنی جان دے دیں مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی برقرار رہے۔ تاریخ میں ایسی فداکاری کس خوش نصیب کے، کس خوش بخت چچا نے دکھائی ہے، نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی۔ ان دنوں ان کی عمر 77 سال تھی جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت میں لے کر شیب ابی طالب میں گئے۔ 3 سال اس بنجر ویران دھوپ میں جلتی 2 پہاڑیوں کے درمیان کی گھاٹی سے نکل کے جب سیدنا ابو طالب سرفراز ہو کے مکہ واپس آئے تو ان کی عمر
80 سال کے لگ بھگ تھی۔ جسم لاغر، روح مزمحل، بدن دکھوں سے بھرا ہوا، مگر انہی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان سے آیا پیغام سنا کے کہا تھا، چچا جان جائیے، اللہ نے دیمک کو حکم دے کر سوشل بائیکاٹ والا عہد نامہ ختم کر دیا ہے۔ سیدنا ابو طالب سے زیادہ کون جانتا تھا کہ ان کے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ انہیں علم تھا ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا پیغام پورے عرب اور عجم پہ غالب آئے گا۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے اشعار میں بغیر کسی لگی لپٹی کے کہیں۔ جس طرح عالم اسلام میں اللہ کی قربت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور انسان دوستی کے رشتے میں تصوف اور ولایت کے سبھی اہم سلسلے سیدنا ابو طالب کے فرزند ارجمند سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتے ہیں۔ ایک اہم سلسلہ شاید سیدنا ابو طالب کی طرف جاتا ہے، وہ ہے تصوف کا وہ سلسلہ جسے لوگ سلسلہ ملامتی کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ کرتے صرف نیکی ہیں مگر اپنی نیکی کو چھپاتے ہیں، کرتے صرف بھلائی ہیں مگر اس بھلائی کا کریڈٹ خود نہیں لیتے۔ کوئی انہیں برا کہے وہ برا نہیں مانتے، مگر ان کی ساری عمر برائی کے خلاف اچھائی کی کشید میں گزرتی ہے۔ وہ شہد کی مکھی کی طرح قرب و جوار کے پھولوں کے رس سے شہد بناتے ہیں مگر اوروں کے لیے۔ سیدنا ابو طالب نے تو رنگ رس اور خوشبو کے لیے کائنات کے سب سے سوہنے اور خوش رنگ پھول آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو اور ذائقے کو کشید کیا، اس کی حفاظت کی اور وہ شہد ساری امت اسلامیہ کے لیے محفوظ کر دیا، شاید اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے حفاظت اور سرپرستی کسے کہتے ہیں۔ شب ابی طالب سے آئے 9 مہینے گزر گئے، سیدنا ابو طالب کی رخصتی کا وقت آ گیا۔ قریش کے سردار ایک بار پھر اکٹھے ہو کے سیدنا ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے۔ وہ 25 لوگ تھے۔ بولے، سردار آپ جانتے ہیں آپ کی جو عزت اور توقیر اس شہر اور ہمارے دلوں میں ہے۔ ہماری ایک گزارش ہے، ہم سے کچھ قول لے لیں اور کچھ قول اپنے بھتیجے سے ہمیں لے دیں۔ ہماری التجا یہ ہے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ہم ان کے خدا کے بارے میں کچھ برا نہیں کہتے، جیسے مرضی وہ کریں، جیسے مرضی وہ ہمیں کرنے دیں۔ سیدنا نے ان کی باتیں سنی اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، کہا، جانے یہ تمہارے شہر کے سردار کچھ قول دینے اور قول لینے آئے، ان کی بات سن لو، جو جی میں آئے جواب دینا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یہ سب میری ایک بات مان لیں تو پورا عرب اور پورا عجم ان کے قدموں میں آ جائے گا۔ ابو جہل بولا، ہم ایک نہیں 10 باتیں مانیں گے۔ بولو کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، 10 نہیں، صرف ایک بات کہہ دو، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں خدا سوائے ایک اللہ کے۔ ابو جہل، ابو سفیان بن حرب، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ان کے ساتھی پریشانی میں تالیاں بجانے لگے اور سیدنا ابو طالب سے کہنے لگے، سردار آپ کا بھتیجا ہماری بات نہیں مانتا، ہم کیسے اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا بنا لیں؟ سیدنا ابو طالب نے ان سے وصیت کی، اے گروہ قریش، تم خدا کی مخلوق میں ممتاز اور عرب کا دل ہو، میں تمہیں اس عمارت بیت اللہ کی تعظیم کی وصیت کرتا ہوں۔ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا، ان سے قطع تعلق نہ کرنا، کیونکہ صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے اور اسباب رزق میں فراخی اور کشائش ہوتی ہے۔ اے قوم قریش، میں تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی کی وصیت کرتا ہوں،
کیونکہ وہ قریش میں امین ہیں اور عرب میں صدیق ہیں۔ وہ ان تمام صفات کے جامع ہیں جن کی بدولت میں نے تم کو وصیت کی ہے، اور وہ ایسے امر کے ساتھ آئے ہیں جسے دلوں نے قبول کیا ہے۔ اے قریش، اپنے بھائی کو پکڑو، اس کے دوست بن جاؤ، اس کے حامی بن جاؤ۔ خدا کی قسم، جو بھی تم میں سے اس کے راستے پہ چلے گا وہ بھلائی کے راستے پہ ہوگا، اور جو آپ کا طریق اختیار کرے گا سعادت پائے گا۔ قریش کے سب قبیلوں کے لوگ چلے گئے تو سیدنا نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اپنے لوگوں کو طلب کیا، جس طرح 42 سال پہلے ان کے والد محترم سیدنا عبد المطلب نے 8 سال کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو طالب نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنی قوم کے ہاتھ میں دیا اور حکم دیا کہ یہ میرا اور میرے باپ کا حکم ہے کہ تم سب میرے اس بھتیجے کی حفاظت کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے سیدنا ابو طالب کی آواز مدھم ہو گئی۔ پاس بیٹھے سیدنا عباس کان لگا کے ان کے ہلتے ہونٹوں کو سننے لگے۔ سیدنا ابو طالب کی پتھراتی آنکھوں نے آسمان کو دیکھ کے اسی کمرے میں بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے دیکھ کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ سیدنا ابو طالب کے آخری کہے ہوئے بول سن کے سیدنا عباس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مڑے، بولے، بھتیجے، آپ جس کلمے لا الہ الا اللہ کا کہہ رہے تھے وہی ابو طالب نے آخری سانس میں کہا ہے، ابن ہشام اور ابن کثیر۔